بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، عمران خان آگے اور حکومت پیچھے، یہ کیا قصہ؟ ٹکر کھیلنے والے عمران ریاض کہاں ہیں؟ ملک اور قوم کے لیے خدمت کے دعوے دار ملک ریاض، فرح گوگی اور علی ریاض پکڑے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دعوے دار تھے امریکی فون نہیں سرمایہ کاری آئے گی، اور 10,000 سے زائد پاکستانی پھنس گئے۔ کہاں پھنس گئے، کیسے پھنس گئے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ عمران آگے اور حکومت پیچھے، یہ کیا قصہ ہے؟ قصہ سیدھا ہے مذاکرات کا۔ مذاکرات نہیں چل سکے۔ عمران نے وقت سے پہلے ہی انکار کر دیا، یعنی پی ٹی آئی نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، ہم نہیں بیٹھتے، کیونکہ آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے۔ اب جوڈیشل کمیشن میں جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مرضی کے جج، اگر ان کی مرضی کے جج ہو گئے تو جناب پھر تو حالات جان گیا۔ وہی ہوگا جو پہلے ماضی میں ہوتا رہا، فاروق بندیال کے دور میں، عمر عطا بندیال کے دور میں۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اور جو ان کے جج ہیں وہ عمران خان کو وارہ نہیں کھاتے، لہٰذا وہ تو نہیں بن سکتے۔ ان کا پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں۔ پارلیمانی کمیشن کیا ہوگا؟ اس سے حکومت چاہتی ہے تاخیری حربے، یعنی ٹائم ضائع کرنا۔ یہ عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا، لہٰذا عمران خان صاحب ہیں آگے اور حکومت پیچھے کہ آؤ مل کے بیٹھیں، مذاکرات کریں، بات کو آگے بڑھائیں۔ اور یہاں تک کہ اب تو وزیر اعظم نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے راضی ہو جائے، پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن چھوڑ دیں۔ لیکن پیشکش کی ہے، مانا کسی نے نہیں ابھی، اور یہ نہ ماننے کے چانس ہیں۔ کیوں؟ حکومت ان کو انگیج کرنا چاہتی ہے، اور یہ عمران خان کو پتہ لگ گیا کہ وہ انگیج ہی کرنا چاہتی ہے، وقت کا ضیاع کرنا چاہتی ہے، تاخیری حربے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ تو ان کا الزام یہ ہے، لیکن حکومت کہتی ہے ہم سنجیدہ ہیں، ہم معاملات کو، بحران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات نہیں بن رہی۔ کیوں؟ کہ حکومت جڑی ہے وہ زبردستی چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے عمران خان سے، اور عمران خان آگے کہ نہیں، اب بات ہی نہیں کرنی، انکار کر دیا انہوں نے۔ کیوں؟ کہ ان کی مرضی کے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، ان کی مرضی کے جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا تھا، ان کی مرضی پر سیاسی رہائی نہیں ہو رہی تھی، جس میں وہ خود بھی شامل ہیں۔ تو اب معاملات کس حد تک بگڑ گئے ہیں اور آگے چل رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے کہ یہ معاملات ابھی چلیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو باتیں ہیں، اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ہمارے دوست، جونیئر ہمارے بلکہ عمران ریاض صاحب، بڑے شہرت پائی تھی انہوں نے پچھلے ادوار میں، اور بڑے اٹھ کے آئے تھے صحافی، تو بھائی وہ بھی اپنی جگہ پہ پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ جا کے جہاں کا خبیر تھا۔ لندن میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی قومی اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ بھی جلدی ان کی بھی توپیں شروع ہو جائیں گی، اور وہ لندن پہنچ گئے فیملی کے ساتھ۔ کیسے گئے، کیسے نہیں گئے؟ پہلے مسقط اور عمان کا شور تھا، پھر یہ تھا کہ افغانستان کے راستے گئے، پھر کسی نے کہا شاید ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، لیکن سب کچھ ہوگا ان کے پاس، اس لیے کہ وہ تو عمرے میں بھی جانے کی تیاری کر رہے تھے جب ان کو پکڑا گیا تھا۔ تو بہرحال اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بحفاظت لندن پہنچ گئے ہیں، جبکہ وہ اسے خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں خفیہ کہاں رہتی ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں، یہ ٹکر کے لوگ تھے، جو کہتے تھے حکومت کو پہلی بار ٹکر کے لوگ ٹکرے ہیں، تو لگتا ہے حکومت ان کو ٹکر گئی۔ اور ریاست تو مضبوط ہوتی ہے، ریاست سے ٹکریں مارنے والا کیا سر کو ہی زخمی کرے گا، یہ سر ہی پڑوائے گا، اور کیا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملات تو ہیں اگر ریاست مضبوط ہو تو اس وقت جو حالات ہیں وہ ریاست کے حق میں جا رہے ہیں۔ اب ملک ریاض، فرح گوگی، علی ملک یعنی ملک ریاض کے صاحبزادے، اور زلفی بخاری بھی ہیں، شہزاد اکبر بھی ہیں، ان کے بارے میں حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جناب ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیے۔ اور پاجیہ کی مذاق ہے، ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ جیسے کے پاسپورٹ کینسل ہو تو پھر تو بات بنتی ہے
کہ ہمارے لیے مشکل بن سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بڑے لوگ، کاروباری لوگ، اور ملک ریاض جو کہ دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کو انٹرپول کے ذریعے لایا جائے گا، ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں گے، کیا لائے جا سکتے ہیں؟ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک یو اے کی حکومت پاکستان کی حکومت کا ساتھ نہ دے، اور ایسا نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ جب انویسٹر ہوتے ہیں تو ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال الطاف بھائی کی ہے کہ لندن میں سب کچھ ہو گیا، لیکن لندن نے ان کو آپ کے حوالے نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ پاجیوں نے پیسے لے کے آئے، انویسٹر ہے وہ، تو وہ سرمایہ کاری معاشی صورتحال پوری دنیا میں گڑبڑ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے۔ اب ریاض صاحب جو ہیں، ملک ریاض صاحب بھی، ان کے تو ہر شعبے میں ان کے تعلقات ہیں، اور ان کے بہت سے لوگوں پہ، بڑے اہم لوگوں کے پر احسانات بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں سے کاروباری تعلقات بھی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو اس طرح گرا لیں گے کہ پاسپورٹ کینسل کر دیا تو جناب پڑے جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے ابھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن حکومت اپنی طرف سے وہ کہتی ساڑیاں آنی ہیں جانی، دیکھو اسی کوشش پوری کر رہے ہیں، پھر وہ کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے۔ اب لیکن کوشش یہی ہے کہ فرح گوگی، علی ملک، ریاض ملک اور باقی بھی جو ہیں ہم نوا جو ہیں، یعنی شہزاد اکبر لندن سے، زلفی بخاری لندن سے، ان سب کو بھی لایا جائے۔ آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، میرے حساب میں تو یہ نہیں آتے، کیونکہ ہر ریاست کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے جہاں انویسٹر ہوتے ہیں، جہاں کاروباری لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ابھی 2-4 کروڑ کا بزنس لے کے امریکہ چلے جائیں، وہ آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے، کیونکہ آپ انویسٹر ہوں گے۔ باقیوں کے لیے مصیبت۔ تو جو میں نے کہا 10,000 لوگ پھنس گئے، وہ وہی ہیں تارکین وطن جو ناجائز طریقے سے یا سیاسی پناہ لے کے امریکہ میں تھے، تو ٹرمپ بہادر نے اعلان کر دیا جناب کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھڑیں گے والی گل اس نے بھی کر دی ہے، اور وہ نہیں چھوڑ رہے۔ انہیں کولمبیا بھیجے تھے، انہیں واپس کر دیا، انہیں پھر کر دیا، انہیں ٹائٹ کیا، تو کولمبیا نے کہا بھائی دے دو، کوئی نہیں، ساڑھے بندے سامنے دے دو۔ اب اسی طرح یہ 10,000 افراد جو ہیں، ان کے لیے حکومت پاکستان نے کہا ہم ان کی قانونی مدد کریں گے، لیکن کیا ٹرمپ اتنا ٹائم دیں گے قانونی مدد کرنے کے لیے، یا سب 10,000 لوگوں کے لیے ہمارا سفارت خانہ ان کی مدد کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے اتنی لمبی بڑی تعداد میں، لیکن کچھ کو کیا جا سکے گا۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں، لیکن ان سب کا جب جہاز بھر کے پاکستان آئے گا، اور پھر اس میں سے کچھ جائز ہوں گے، کچھ ناجائز ہوں گے، اور کچھ جرائم میں ملوث ہوں گے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو 10,000 پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ بھی ہونا ہے، کچھ امریکہ نے کرنا ہے، ٹرمپ بہادر نے، باقی جو رہ جائے گا وہ پاکستان نے کرنا ہے، پاکستانی حکومت نے۔ تو یہ پھنس گئے ہیں۔ تو یہ مقصد صرف یہی بتانے کا کہ اس طریقے سے کبھی بھی آپ باہر جانے کی کوشش نہ کریں کہ کسی وقت آپ مصیبت سے، مشکل حالات سے بچنے کے لیے آپ باہر جاتے ہیں، وہاں جا کے کہیں نئی مصیبت بچ جائے۔ زندگی بڑی حسین ہے، زندگی اللہ کا تحفہ ہے، اس کی حفاظت کریں اور اتنی آسانی سے اس کو ضائع نہ کرنے دیں، اس کو مشکلات میں نہ پھنسنے دیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمحات دی ان کو اچھے طریقے سے گزاریں اور جائز طریقے سے گزاریں، یہ بات ہونی چاہیے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا الیکشن بڑا زور شور تھا کہ جناب الیکشن ہوگا تو لگ پتے جان گے، پھر انہوں نے کہا ٹرمپ جیت جائے گا، پھر لگ پتے جان گے۔ اب ٹرمپ کا الیکشن بھی ہو گیا، ٹرمپ جیت بھی گیا، لیکن ابھی تک حکومت کو لگ پتے نہیں گئے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے بھی گھوڑے چھوڑے۔ یہ جو محسن نقوی صاحب بھی گئے امریکہ، یہ بھی اپنے تعلقات بنا کے آئے، وہاں سے ایک جینٹری صاحب تشریف لے آئے، انہیں یہاں سرمایہ کاری وفد لے کے آئے، لوگوں سے بات چیت کی، معاہدے کیے، اور بلوچستان میں جناب وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور بڑے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو ٹرمپ کے بیٹے کے خاص ہیں، یعنی بہت ہی خاص ہیں، تجارتی دوست ہیں۔ اور تاجر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نفع نقصان کا حامی ہوتا ہے، اگر نفع ہو رہا ہے تو بالکل اندھا ہو کے لگ جاتا ہے، اور اگر نقصان ہو رہا ہے تو فوراً بھاگ جاتا ہے۔ تو ابھی تو فی الحال یہ ابتدا ہے، عشق ہے، روتا ہے کیا، یعنی ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وہ آ رہے ہیں، پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے فین کلب کو امید تھی کہ ٹرمپ کا فون آئے گا۔ مشاہد حسین نے بڑا شور مچا رہا ہے، آج کل خاموش ہیں، کہاں ہیں کیسے ہیں یہ نہیں پتہ، لیکن وہ کہہ رہے تھے جناب فون آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، پاکستانیوں کو مصیبت پڑ جائے گی، پاکستانی حکومت جو ہے وہ کانپے ٹانگنے لگ جائیں گی، یہ سب کچھ وہ کہتے تھے۔ لیکن ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس نے وہ کام کیا جو بائیڈن اپنے 4 سالوں میں نہیں کر سکے۔ وہ کام انہوں نے آ کے فوراً ہی ابتدائی دنوں میں کر دیا۔ یعنی ٹرمپ جو ہے وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے وہ کرتا ہے، کرنے کا عادی ہے، اسے سب چیزوں کا پتہ ہے، بڑا کاروباری آدمی اور نفع نقصان کی بات کرتا ہے۔ اب وہ نفع کی بات کر رہا ہے امریکن کی، کہ میں امریکن کے مفاد میں کام کروں گا، امریکن کے منافع کے لیے کام کروں گا، میں ان کو نقصان جتنے میں ان کے نقصان کا ازالہ کروں گا۔ تو ابھی تو وہ اپنی قوم کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن فون نہیں آیا۔
سرمایہ کاری آ گئی. اب جینٹری کے بارے میں جناب ٹرولنگ شروع ہو گئی کہ بھائی جھوٹا ہے، جعلی بندہ ہے، ہم ہی لایا انہیں دکھان لی، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے لے آئے، یہ اصلی بندہ نہیں ہے. تاہم رپورٹ یہی ہے کہ وہ ٹرمپ کے بیٹے کا دوست بھی ہے اور بہت بڑا یعنی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، تو وہ یہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح بلوچستان کی قسمت بدلنے والی ہے، کیونکہ وہاں سعودی سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے اور امریکن سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے. پھر یہ جو دہشت گردی ہے اس کا بھی انتظام حکومت کو بھی کرنا پڑے گا، اور ان آنے والوں کو بھی. حکومت تو کر ہی رہی ہے، حکومت تو کہہ رہی ہے ہم آپ کو تحفظ دیں گے، سہولت دیں گے، اسپیشل اسکواڈ بنائیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ جو سرمایہ لے کے آئے گا وہ اپنے سرمایہ کی حفاظت بھی تو کرے گا. تو اس سے لگتا ہے حالات کوئی بدلنے والے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ جو انتشار، جو فساد، جو نظام عدل میں ہوا ہے اس کا حساب کیا ہوگا؟ اس کا بھی کٹی کٹا جلدی نکلنے والا ہے. وہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کوئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی جس سے یقیناً جو انتشاری ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، جو فسادی ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، اور مملکت کو فائدہ ہوگا. اللہ کرے ہم اور آپ اس مملکت کے حامی ہیں، اس مملکت کی پہچان، اور مملکت ہماری پہچان ہے، لہٰذا ہم تو کہتے ہیں یہ ترقی کرے، خوشحالی کرے، راہ دیکھے، اور عام لوگوں کو ریلیف ملے. اور حکومت جب تک کامیاب نہیں ہوگی، جب تک وہ اپنی کامیابیوں کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچائے گی، عوام کو مہنگائی سے نجات نہیں دلائے گی، عوام کے لیے روزگار کے مواقع نہیں، اس وقت تک کوئی سب اچھے کی آواز نہیں آ سکتی. اس وقت تک اتنے. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.